اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم سارے جہانوں کے رب پر ایمان لائے۔ یعنی 120 آیت میں بول رہے تھے نا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنا دکھایا عصا کو، جب زمین پہ پھینکے تو جو جادو کرے تھے وہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ تو پھر جادوگراں موسیٰ علیہ السلام کے سجدے میں چل گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے۔ پھر آیت نمبر 21 میں بول رہے کہ انہوں نے یعنی جادوگروں نے اعلان کر دیا کہ ہم سارے جہانوں کے رب پر ایمان لائے۔ آیت نمبر 122 میں فرماتے ہیں جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے اس پر قلب اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں، یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ اہل شہر کو نکال دو یا عنقریب اس کا نتیجہ معلوم کر لوں گے۔ آیت نمبر 124 میں فرماتے ہیں آیت نمبر 24 میں فرعون کہتا ہے میں تمہارا ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ آیت نمبر 125 میں وہ بولے ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر ہی جانے والے ہیں، یعنی جادوگر بولے۔ آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم کو ہم سے کون سی بات بری لگی ہے سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی نشانیوں پر جب وہ ہمارے پاس آ پہنچی، اے ہمارے رب تو ہم پر صبر و استقبال کے دروازے کھول دے اور تو ہمیں مسلمان کی ہی رہتے ہوئے دنیا سے اٹھا لے۔ آیت نمبر 127 میں اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کیا آپ موسیٰ اور ان کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھرے اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں گے؟ فرعون نے کہا کہ ابھی ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیں گے اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے۔ آیت نمبر 129 میں قوم موسیٰ نے کہا کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت میں ہی رہے، آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا بہت جلد اللہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور تم کو اس زمین کا مالک بنا دے گا، پھر وہ تمہارے طرز عمل دیکھے گا، پاور میں آنے کے بعد تم کیسے کرو گے، یعنی تم لوگ پاور ملنے کے بعد تم لوگ کیا کرو گے، اللہ تعالیٰ وہ بھی دیکھیں گا بولے موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو۔ آیت نمبر 130 میں فرماتے ہیں اور ہم نے اہل فرعون کو کھاتے سالی میں مبتلا کر دیا اور پھلوں کی پیداوار میں کمی کر دی تاکہ وہ حق کا راستہ سمجھ جائے۔ آیت نمبر 131 میں سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے لیے ہونا چاہیے، اگر مصیبت آتی تو کہتے کہ یہ تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نسبت ہے، خبردار اس کا شگونی عمل اللہ کے پاس ہے مگر اس میں خیر اکثر جانتے نہ تھے۔ آیت نمبر 132 میں اہل فرعون غرور سے کہنے لگے اے موسیٰ تم کچھ بھی بات لاؤ کہ اس کے ذریعے ہم پر جادو چلاؤ، اگر تو ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ آیت نمبر 133 میں پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں، گھن کے کیڑے اور مینڈک خون، یہ سب کھلے معجزے تھے مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ الگ ہی محروم قوم تھی۔ آیت نمبر 134 میں فرماتے اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تو کہتے کہ یہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کیجیے کہ جس کے اس نے آپ سے عہد کیا ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ضرور ہم آپ کا کہنے پر ایمان لائیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے حوالے کر دیں گے۔ آیت نمبر 135 میں پھر جب ہم نے ان سے اس عذاب کو ایک وقت تک ہٹا دیتے تو ان کو اس تک پہنچانا تھا وہ فوراً حد شکی کرنے لگتے، یعنی جھوٹے باتیں کر رہے تھے، جو بول رہے تھے کہ اگر آپ یہ مصیبت ہمارے پر ہٹا دیں تو ہم بنی اسرائیل کو رہا کر دیں گے اور آپ کے ایمان لیں گے، تو وہ جو وعدہ کرتے اس کا توڑ دیا تھا۔ آیت 136 میں فرماتے پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، ہم نے ان کو دریا میں ڈبا دیا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ذرا بھی توجہ نہ کرتے تھے۔
آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے بہت ہی کمزور قوم کو اس سرزمین کی پرب پشمی کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور آپ کے رب کا وعدہ نیک بنی اسرائیل کے حق پورا ہوگا، کیونکہ انہوں نے بڑا صبر کیا تھا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے بنائے ہوئے کارخانے اور اونچی عمارتیں جو وہ بناتے تھے سب کو برباد کر دیے۔ آیت نمبر 38 میں فرماتے ہیں اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا تو ان کا گزر ایک قوم پر سے ہوا جو اپنے چند بتوں کو لیے بیٹھے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، آپ ہمارے لیے ایک معبود ایسا بنا دیجئے جیسا کہ ان کے یہ معبود ہے۔ آپ نے کہا واقعی تم ایک جاہل قوم ہو۔ آیت نمبر 39 میں فرمایا جس کام میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور ان کا یہ کام جو یہ کر رہے ہیں باطل ہے۔ آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ نے کہا کہ اللہ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود بنا دوں، حالانکہ اللہ نے دنیا جہاں والوں پر تم کو فوقیت دی ہے، فوقیت یعنی امپورٹنس دی ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول کریم۔